بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ آج جو میری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے کہ سی کے ڈی کے پیشنٹ کون سی ڈائٹ استعمال کریں۔ یہ سوال بہت ہی کامن سوال ہے۔ یہ اکثر میں بھی پوچھتا تھا کہ سی کے ڈی کے پیشنٹ جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے اس کے پیشنٹ کون سی ڈائٹ استعمال کریں، کیونکہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے ہر ایک آدمی میں کہ سب سے پہلے جس کو کڈنی کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز کھائے اور کیا چیز نہ کھائے۔ دیکھیں بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا پیشنٹ ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نیفرولوجسٹ کو فالو کرے اور پراپر جو ہے ڈائٹیشن ہے، نیوٹریشن ہے، اسی کو فالو کرے اور وہ جو جیسی وہ بتائے اس کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو میری آپ بیتی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سی کے ڈی کے پیشنٹ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اصل میں یہ جو سی کے ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا سب سے جو مین جو ہوتا ہے وہ رپورٹس پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کریٹینین وغیرہ یعنی کہ 1.6 2 اس طرح کا 2 تک ہے، یعنی 3 تک ہے، اور اسٹیج آپ کی اپنے ڈاکٹر کے آپ نے نیفرولوجسٹ نے آپ کو بتائی ہوگی کہ آپ کی کون سی اسٹیج ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو ہر ایک اسٹیج کے لحاظ سے الگ الگ ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے۔ تو 1 اور 2 میں کوئی خاص جو ہوتی ہے کوئی کیئر نہیں کرنی ہوتی کہ اس میں کیا ہے، آپ کی رپورٹس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ رپورٹس کے دیکھ کے اس کے بعد آپ کی ڈائٹ کا پلان بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی اسٹیج 2 3 سے اوپر ہے تو پھر آپ کو جو ریڈ میٹ اور جو وائٹ میٹ ہے اس میں بالکل کمی تو نہیں کرنی، کیونکہ اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جو کڈنی کے نیفرون ہوتے ہیں وہ کافی ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ریڈ میٹ یا اس طرح کا وائٹ میٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی اس کی لمٹ بتائی جاتی ہے کہ اس میں آپ دن میں کتنا 2 گرام 3 گرام یا اس طرح کا یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا بہت زیادہ بالکل ریسٹرکشن ڈائٹ تو نہیں دیتے ڈاکٹر، لیکن بہت کم دیتے ہیں۔ جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ نے بالکل گوشت کو کم نہیں کرنا، بلکہ بہت کم مقدار میں آپ نے لینا ہے، تو اس طرح کا بالکل کم نہیں کرنا، لیکن آپ نے جو ریڈ میٹ ہے اس سے اوائڈ ہی کرنا ہے، وہ بہتر ہے۔ اور اس کے دوسری بات سالٹ انٹیک، یہ جو مین چیز ہوتی ہے سالٹ، جس کو اپنی زبان میں ہم نمک بولتے ہیں، نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو آلریڈی آپ کے جو کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، وہ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوتا ہے، ہائی ہونا شروع ہوتا ہے، بلڈ پریشر کی آپ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے سالٹ انٹیک آپ بالکل ہی کم کریں، بالکل چھوڑے تو نہ لیکن بالکل کم کریں، تاکہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہو وہ نارمل رہے، اور آپ کی جو بلڈ پریشر کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ سالٹ کا انٹیک بہت کم کریں۔ اس کے بعد سبزیوں میں آپ ایسی سبزیاں یا فروٹس ایوائڈ کریں جن میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پوٹاشیم لیول 4.5 یا 4 سے اوپر ہے یا 5 تک ہے یا 5 پوائنٹ کچھ ہے، تو پھر آپ کو ریسٹرکشن ڈائٹ لینی ہوگی، کیونکہ پوٹاشیم اگر آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کے ہارٹ پر اثر ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ کا پوٹاشیم 4 کی رینج میں ہے تو پھر تو آپ کو وہ سبزیاں یا پھل وغیرہ لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے بنانا ہو گیا، اورنج ہو گیا، ان میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یا ٹماٹر ہو گئے، تو ضروری ہے کہ آپ ایسی سبزیوں یا ایسے فروٹس یا ویجیٹیبلس سے ایوائڈ کریں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ پوٹاشیم کو آپ کی رینج میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کسی کے ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باقی آپ جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی سبزی ہو۔ پتوں والی سبزیوں میں جو پالک وغیرہ ہوتی ہے جن میں آکزالک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں کڈنی سٹون بننے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی ایوائڈ کرنا ضروری ہے۔ باقی رہ جاتی ہیں جی کہ دالیں وغیرہ ہو گئی، اس طرح کی چیز، تو دالیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کم مقدار میں، یعنی ایک آپ دال کا آپ لے سکتے ہیں
تو ضروری ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں الگ الگ چیز لیں اور کم مقدار میں لیں، اور دوسرا اتنی مقدار میں لیں کہ جس سے آپ کی ہر چیز لیول میں ہو، کوئی چیز بڑھے یا گھٹے نہ۔ تو ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلی تو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹرس کے پاس جائیں اور اسی سے کنسلٹ کریں کہ یہ بغیر میں تو یہ آپ کو اپنی عابدی سنا رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے نیفرولوجسٹ کو فالو کریں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جس سے آپ کی کڈنی ڈیزیز میں زیادہ اور زیادہ یعنی وہ کڈنی ڈیزیز آپ کی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ ڈائٹ میں آپ مزید باقی چاول وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں، چائے کافی وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں، کم مقدار میں لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں جن میں آپ کو میں نے بتا دیا پہلے کہ ریڈ میٹ جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس میں دالیں وغیرہ، تو ڈاکٹر زیادہ یا نیوٹریشن وغیرہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کا ہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے نفران ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ پر ہی آپ کو رکھا جائے۔ لیکن اس سے آپ کا جو جسم میں تھکاوٹ یا جسم میں بالکل مال نیوٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہلکی مقدار میں آپ وائٹ میٹ یا فش وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن ریڈ میٹ یا مٹن وغیرہ اس طرح کی چیز سے آپ کو ضروری ہے کہ اس کو اوائڈ ہی کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا لائک کر دیں گے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو اس طرح CKD کے پیشنٹ ہیں یا کڈنی کے پیشنٹ ہیں، وہ درود اور استغفار کو لازمی صبح بھی ایک تسبیح درود پاک اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور شام کو بھی ایک تسبیح درود پاک اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک بڑا ہی غفور رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ مزید آگے ویڈیو بھی بنائیں گے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کون سے اچھے نیفرولوجسٹ ہیں، ٹرانسپلانٹ سے پہلے اور ٹرانسپلانٹ کے بعد ہیں، اور ڈونر اگر اویلیبل اپنا نہیں ہے اپنی فیملی کا، یعنی اپنی جو گھر کا ڈونر نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آپ حفظ و امان میں رکھے جی۔ بہت شکریہ جی۔